Praise the Lord. Hallelujah. قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آج کی صبح جو ایک حسین صبح ہمارے لیے بننے والی ہے، خوبصورت صبح ہمارے لیے بننے والی ہے، اسی صبح میں آپ سب کی سلامتی اور آپ سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ مسیح خدا میں آپ کی سلامتی ہو۔ ونس اگین آپ کا پاسٹر سرفراز رحمت زبور 45 کو لے کر آپ کے درمیان ہے، اور اس زبور کی بڑی خوبصورت ہیڈنگ ہے شاہی شادی کا نغمہ۔ اور شاعر یا لکھنے والا یا روح القدس سے رہنمائی لینے والا جو بندہ ہے وہ بنی کورہ کا یہ زبور ہے، اور بنی کورہ وہ ہے جو خداوند کے گھر میں میوزیشنز یا خداوند کے گھر میں گانے بجانے والے تھے، ورشپرز تھے، اور ان کے دل میں روح القدس نے یہ مضمون ڈالا کہ وہ اس کو لکھنے والے ہوں۔ اور پہلی آیت بڑی خوبصورت لکھا ہے میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مارتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب میرے دل میں کوئی نفیس مضمون جوش مارتا ہے نا، تو وہی میرے منہ کا کلام بن جاتا ہے، وہی میرے منہ کا ٹاپک بن جاتا ہے، اسی کلام کو لے کر میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو کلام تو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، لیکن اس آیت پہ کبھی توجہ ہی نہیں گئی، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بائبل مقدس کو آپ ایک سیکوینس میں کنٹینیوسلی، کل جیسے لوئس صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، وسیم صاحب، کہ جب آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھتے ہو تو وہ آپ کو کنٹینیوٹی جو ہے وہ ڈسپلن کرتی ہے، وہ آپ کو کسی اینڈ تک لے جاتی ہے، اپنے گول تک لے جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ جب ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ زبوروں کے اوپر کلام کو سیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس سیکوینس میں بہت کچھ اب رستے میں ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو پہلی آیت کا جو لب لباب وہ یہ ہے کہ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مارتا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کلام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے خدا کے پاک روح کے رہنمائی میں، اس کی حضور میں ضرور جائیں، بیٹھیں۔ اور مجھے وہ لفظ یاد آ گئے ہیں جو خداوند کے خادم نے، جب ہم نے سیمنری کی تھی تو ہمارے پرنسپل نے کہا تھا، بیٹا آپ نے 3.5-4 سالوں میں بہت کچھ سنا اور سیکھا ہے، لاکھوں باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن یہ آپ کو یاد نہیں رہی ہوں گی۔ لیکن آج آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں کہ آپ نے جب بھی خدمت کے لیے جانا ہے تو کم از کم 1 گھنٹہ روح القدس کے ساتھ وقت گزار کے گھٹنوں کے بل ہو کے جانا ہے، تو پھر دیکھنا خداوند آپ کے ساتھ کیسا مل کر کام کرے گا اور آپ بابرکت ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند کا بندہ جو بنی کورہ ہے، جو شاعر بھی ہے، جو میوزیشین بھی ہے، جو ورشپر بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مارتا ہے۔ میں وہی مضمون سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں، بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں، جو میں نے لکھے ہیں وہی باتیں میں کہوں گا۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تو بنی آدم میں، سنیے پہلا اس کا جملہ کیا ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے۔ ہاللیلویہ، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے۔ یہ وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، یہ وہ پروفیسی کر رہا ہے کہ وہ جو پہلا آدم ہے وہ ہے آدم اور حوا، لیکن یہ دوسرے آدم کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ، یہ اس کے بارے میں اس کی قلم نے لکھنے کی جرات کی ہے کہ وہ لکھ سکے کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا خداوند وہ کیسا ہے۔ تو اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی خوبصورتی کا بیان اس طرح ہے کہ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت ہے۔ کیا خوبصورت ہے، لطیف باتوں سے، خوبصورت باتوں سے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ جیزس فلم دیکھ رہا تھا، تو جب یسوع مسیح ایسے لوگوں سے باتیں کرتے ہوتے تھے، ایک چھوٹی سی بچی خداوند کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے، خداوند اور باتیں کیجیے اور ہمیں بتائیے۔ اور ان کے دل جوش سے اور خوشی سے بھر رہے تھے۔ تو لطیف باتیں آپ کے کان کے لیے
खूबसूरती और मोहब्बत और प्यार और चाहत और अपनायत की बातें जब आपके साथ होती हैं तो आप खुद ही उन बातों से खिंचते चले आते हैं। हो हालेलुया, राबा शंदाला राबा शाबा। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कल के पैगाम के लिए, वसीम लुइस के लिए भी, कि कल उसने जब कलाम किया तो मैंने आके देखा कि उसने तकरीबन 10 मिनट कम 1 घंटे का कलाम किया था, लेकिन इस 1 घंटे में मैंने किसी भी लम्हा किसी को बोर होते नहीं देखा। यानी हर एक ने बड़ी कसरत की बरकत पाई है। और पीछे पता सबब क्या है? सबब पीछे यही है कि जो उससे कहा गया उसने वैसे किया कि वो खुदा की हजूरी में बैठ के आया था। और अगर वसीम लुइस आप सुन रहे हैं तो सुनिए, अगर ये तरीका आपकी ज़िंदगी में अपनाए रखा आपने, तो याद रखिए आप जब मुंह खोलेंगे तो कभी भी कोई मायूस, कभी भी कोई जिसको कहना चाहिए ना बोर नहीं होगा, बल्कि आप जब जब खुदा के कलाम की बातें करना शुरू करोगे, चाहे वो घंटों की हों, हर कोई ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप खुदा के हुजूरी से निकल के आते हो तो फिर खुदा का रूह बोलता है। हालेलुया। तो तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए क्या किया है? मुबारक किया है। हैं? ये उस बादशाह की बात हो रही है जो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐ ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमायल कर, और सच्चाई और हिलम और सदाकत की खातर अपनी शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो, और तेरा दैना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। हालेलुया। जब खुदावंद बात करते थे तो दुश्मनों के दिलों से खुदावंद यीशु मसीह की बातों के तीर निकल जाते थे और वो घायल हो जाते थे। उनके पास कोई जवाब नहीं रहता था, वो यीशु मसीह की बातों के वसीला से लाजवाब हो जाते थे। आपको बताऊं, एक दफा की बात है कि शरा के आलमों ने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया, क्या आप हमें बताएं कि आप ये सारी बातें किसके इख्तियार से करते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये सारी बातें किसके इख्तियार से करता हूँ, लेकिन एक बात तुम भी मुझे बता दो आज कि यूहन्ना इसदबागी का बपतिस्मा कहाँ से था? ज़मीन से था या आसमान से था? अब ये जो उसके ज़मीनी दुश्मन जिसमें बने हुए थे ना, जिनके अंदर से इब्लीस समा के काम कर रहा था, जब उन्होंने सोचा कि अगर हम कहें आसमान का, तो फिर लोग तो उसे नबी मानते हैं, अगर हम कहें ज़मीनी है उसका बपतिस्मा, तो लोग तो उसे नबी मानते हैं, तो लोग तो हमें पत्थर मारेंगे। और अगर हम कहें कि वो आसमानी बपतिस्मा था, तो फिर ये हमसे कहेगा तुमने फिर लिया क्यों नहीं? यस। तो उन्होंने कहा, यार एक काम करते हैं, इसको गोलमोल जवाब दे देते हैं। और गोलमोल जवाब पता क्या था? हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ से था, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ से है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जब तुम मुझे नहीं बताते तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये सारे काम करता हूँ। यस। तो यहाँ पर लिखा है कि बादशाह के तीर जो है वो दुश्मनों के दिल पर जाके लगते थे और उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बादशाही ज़मीन की नहीं, अगर ज़मीन की होती तो मेरा बाप 12 तुमन की फ़ौज यहाँ ज़मीन पे भेजता, तो तुम में से कोई बचता भी नहीं। लिहाजा मैं ये ज़मीनी जंग लड़ने नहीं आया, मेरी जंग रूहानी है, और उस जंग में मैं जिसको शिकस्त करने आया हूँ या शिकस्त देने आया हूँ वो तुम नहीं जानते, वो वही जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जब मैं ज़मीन पर तुम्हारे साथ ये बातें कर रहा हूं तो तुम्हारे पीछे खड़ा वो देख रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है। इसलिए शिकस्त उसको हो रही है। तुम अभी बच्चे हो तो इसलिए बच्चों जैसी ही बिहेव करो, क्योंकि मैं तुम्हें शिकस्त देने नहीं आया, मैं उस इब्लीस को शिकस्त देने आया हूं जो तुम्हें नज़र नहीं आता, लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है। खुदा उनके कलाम में लिखा है 6ठी आयत में, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है, तूने सदाकत से मोहब्बत और बदी से नफरत रखी, इसलिए खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम असरों से ज्यादा मसा किया है। तेरे हर लिबास से मुर और ऊद
اور تج کی خوشبو آتی ہے. ہاللیلویا، پریز دا لارڈ. تیرے ہر لباس سے خوشبو آتی ہے، خوشبو. او رابا شندالا رابا شبارا. یہ ہے وہ خوشبو جو کلام کی خوشبو ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو خدا کے الہام کی خوشبو ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو خدا کی قدرت کی خوشبو ہے. ہاللیلویا. یہ وہ خوشبو ہے جو خدا کے روح کی خوشبو ہے. ہاللیلویا. رابا شندالا رابا شبارا کوریا. اب یہ وہ جو بادشاہ ہے، اس کی باتوں اور اس کے کاموں کے سبب سے اس نے کیا کیا ہے. آیت نمبر 11 سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، بلکہ 10 بھی آپ کے لیے پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت آیت. لکھا ہے، اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا. اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا. اب جس کو خداوند اپنی دلہن بنانے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے خداوند کام کرنے والا ہے، خداوند کہتا ہے اب تو جس کی پہلے تھی، یعنی اپنے باپ کے گھر کی تھی، اب اس باپ کے گھر کو کیا کر، بھول جا. آپ دیکھیں، ہم رشتے کرتے ہیں، بیٹیوں کو بیاتے ہیں، اور بیٹیوں کے بیانے کے بعد جب ہم ان کی ہر معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، یا بیٹی ہر وقت پیچھے باپ کے گھر کی طرف دیکھتی رہتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کے گھر کو بسا نہیں سکتی ہے. روحانی عالم میں بھی ایسا ہی ہے. جب ہم یسوع مسیح کی دلہن بنتے ہیں، یسوع مسیح کے یعنی بادشاہ کے گھر میں اتارے جاتے ہیں، تو پھر خداوند کہتا ہے اب پیچھے جس قوم یا قبیلے سے یا باپ کے گھر سے تو آئی ہے، اس قوم، قبیلے اور گھر کو تو بھول جا. یعنی پیچھے جو رہ گیا اب اسے بھول کر آگے کی طرف قدم بڑھا، کیونکہ آگے تیرا فیوچر ہے. جس شوہر کے ساتھ اب تجھے باندھ دیا گیا یا تجھے ایک کر دیا گیا ہے، اب اس کے ساتھ اپنے وقت کو گزار، اور تیری باتیں اور تیری اٹینشن اب وہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ تو منسوب کر دی گئی ہے، جس کے ساتھ تو اب ایک ہونے کے لیے جو ہے وہ بلائی گئی ہے. سو اس لیے کلام کہتا ہے اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا. بادشاہ کیا ہوگا؟ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے. تو اسے سجدہ کر. اب سنیے جو میں بات کہہ رہا تھا، وہ بادشاہ کون ہے جو تیرے حسن کا مشتاق ہے؟ وہ تیرا خداوند ہے. ہاللیلویا. رابا شندالا رابا. وہ تیرا خداوند ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے 13ویں آیت میں، بادشاہ کی بیٹی محل میں سرتا پاؤں حسن افروز ہے. اس کا لباس زر بلفت ہے، اور بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی گئی. بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور، یعنی یسوع مسیح کے کفارے سے دھو کر، اسے پویتر کر کے اسے خوبصورت بنایا گیا ہے. اور اسے خوبصورت بنا کر کہاں پر پہنچایا ہے؟ بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ جب بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا ہے تو لکھا ہے اور وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گے. او ربا شندالا ربا. آخری آیت میں لکھا ہے میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، کیونکہ تو نے اپنی دلہن کو کیا ہے؟ ایک بیلدار بوٹے دار اور لباس سے آراستہ کر کے اسے بادشاہ کے حضور میں پہنچا دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ وہ بادشاہ ہے، یسوع مسیح ہے، جس نے اپنی دلہن کے لیے اپنی جان دی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ کوئی غیروں کے لیے شاید ہی کوئی جان دے، لیکن یسوع مسیح نے یہ کام کیا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کے 5ویں باب کی میں آپ کے سامنے 25ویں آیت سے 27ویں آیت پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. اندازہ کیجئے، اپنے واسطے اس کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. یہ ہے وہ خوبصورت بوٹے دار لباس جو خدا نے ہمیں پہنایا ہے. وہ یسوع مسیح کے جو ہے موت
میں جب وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس نے اپنی دلہن کو، جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ یسوع مسیح کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آگے 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے وہ خوبصورت دلہن جس کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیار کیا گیا، اور یہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی مہین کتانے پہنی ہوئی خوبصورت دلہن جو راست بازی سے لتی ہوئی ہے، اور وہ یسوع مسیح کے وسیلہ راست بازی ہماری جو ہے وہ زینت بنی ہے، تاکہ خوبصورتی بنی ہے، تاکہ ہم خداوند کی دلہن بن کر بادشاہ کے محل تک پہنچائے گئے ہیں۔ سو پریز دا لارڈ، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاکرو آپ کی آنکھیں کھولے اور آپ دیکھیں کہ آپ یسوع مسیح میں کتنے حسین اور خوبصورت اور تج، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مور اور عطر کے ساتھ آپ کو اتنا حسین بنایا گیا، خوبصورت بنایا گیا، تاکہ آپ خداوند کے محل میں، اپنے بادشاہ کے محل میں پہنچائے گئے ہیں، تاکہ آپ اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے آپ اپنا وقت گزاریں، اس کے لیے ہار و سنگار کریں، تاکہ آپ کا اچھا وقت جب خداوند کے ساتھ گزرے گا تو آپ انجوائے کریں گے اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے روحانی شوہر یعنی خداوند، اپنے دلہا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ او ہاللیلویا، رابا شندا لا رابا شبا۔ ہماری خوشنودی اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اب ہم جس کے پاس ہیں اس کے ساتھ رہیں، اس کی خوشی میں اپنی خوشی کو ڈھونڈیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمارا آنے والا دن، ہر آنے والی جو وہ صبح ہے وہ مبارک ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے اور اس کلام پر غور کیجیے جو آج میرے اور آپ کے لیے پاکرو نے دیا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بائے بائے۔